پھر ایک دور تھا، ایک انصاری نوجوان نے حضرت علی کی اور عبد الرحمن ابن عوف کی دعوت کی. تھوڑا سا ادھر سنیے، ہمیں کچھ ہلچل لگتی ہے آپ کی. اب آپ سنیے، ایک انصاری نوجوان نے مدینے میں حضرت علی کی اور عبد الرحمن ابن عوف کی دعوت کی، کھانا کھلایا. مغرب سے پہلے ہی دور چلا، کھانا کھا لیا سب نے، اور کھانا کھانے کے بعد شراب کا دور چلا. ابھی حرام نہیں ہوئی تھی شراب، شراب کا دور چلا، اور شراب پینے کے بعد سب جھوم گئے. وہاں شراب کے نشے میں جیسے ہی آئے ویسے ہی مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، اذان کا وقت ہو گیا. کسی نے عبد الرحمن ابن عوف کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دیا. اب نشے میں اور نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر، اب یہ نماز پڑھا رہے ہیں. اللہ اکبر. اب سنیے شراب کے نشے میں نماز کیسے ہو رہی ہے، وہ دیکھیے. اللہ اکبر. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین الاخر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایسے ہو رہا ہے. اتنی تو صحیح چل گئی گالی. اب وہ اور بڑھتا جا رہا نشہ. اب قرآن کی آیت ہی بدل دی. اب وہ پڑھ رہے ہیں قل یا ایھا الکافرون. آیت کیا ہے؟ لا اعبد ما تعبدون. اب وہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ قل یا ایھا الکافرون نحن نعبد ما تعبدون. ہے کیا؟ قل یا ایھا الکافرون، اے نبی کہہ دو اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو. میں ان جھوٹے خداؤں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو. اور یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ لا اعبد ما تعبدون، میں بھی ان کی عبادت کرتا ہوں جن کی تم کرتے ہو. بلکہ نحنو کہہ رہے، نحن نعبد ما تعبدون، ہم بھی ان کی عبادت کرتے جن کی تم کرتے ہو. معنی ہی بدل گیا. جس کام کو مٹانے کے لیے اللہ کے رسول آئے وہی ہونے لگا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما، جو تم بولتے ہو جب تک تم اس کو جان نہ لو کہ کیا بول رہے ہو اس وقت تک تم نماز کے قریب نہ جاؤ. اے مسلمانوں، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، لا تقربوا الصلاۃ، تم نماز کے قریب مت جاؤ، وانتم سکارا، جب تم نشے میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، جب تک کہ جو تمہارے منہ سے نکل رہا ہے اس کو تم سمجھنے نہ لگو کہ ہم کیا بول رہے ہیں، ہمارے منہ سے کیا نکل رہا ہے. جب تک اس کا علم تمہیں نہ ہو جائے تب تک تم نماز کے قریب مت جاؤ. منع کر دیا، نشے میں ہو تو نماز کے قریب میں. لیکن حرام ادھر بھی نہیں ہوئی، حرام ابھی بھی نہیں ہوئی، صرف ایک فاؤنڈیشن لگا دی، جب نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. لیکن ایک مرتبہ انصار و مہاجرین کی محفل سجی، مکے کے مہاجر اور مدینے کے انصار دونوں کی ایک محفل سجی، اور محفل سجنے کے بعد کھان پان ہوا اور دونوں میں شراب کا دور چلا. انصاریوں نے بھی شراب پی اور مکے کے مہاجروں نے بھی شراب پی. اب شراب پینے کے بعد جب نشے میں آ گئے، جب سب نشے میں آ گئے تو انصاری مہاجروں کو گالی دینے لگے اور مہاجر انصاریوں کو. مہاجر کہنے لگے، اے دیکھو یہ انصاری ہے، ہم تم سے افضل ہیں، ہم قریشی ہیں، اللہ کے رسول ہمارے اندر پیدا ہوئے ہیں، ہم سب سے اونچے خاندان کے ہیں، ہم سید ہیں، ہم ہاشمی ہیں. ادھر انصاری بھی شراب کے نشے میں دھت تھے. وہ کہنے لگے، بھوکے تھے، ننگے تھے، پھٹیچر تھے، کچھ نہیں تھا تمہارے پاس، مکے میں خالی ہاتھ آئے تھے، ہم نے تمہیں رہنے کو جگہ دی ہے. تم بھوکے تھے، کھانا ہم نے دیا ہے. تم پیاسے تھے، پانی ہم نے دیا ہے. تم ننگے تھے، کپڑا ہم نے دیا ہے. اپنی بیٹیوں کی شادی ہم نے تمہارے ساتھ کیا ہے. تم فقیر تھے، پھٹیچر، ہم تم سے افضل. اوفو. جب یہ باتیں اڑنے لگیں انصاری مہاجروں پر اور مہاجر انصاریوں پر، ایک دوسرے پر، سب سے بڑا ہم تم سے اونچے، ہم تم سے اونچے. اللہ کے رسول تو اسی چیز کو مٹانے آئے تھے کہ کوئی کسی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں ہے، اس کو مٹانے آئے. اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ جب یہ
یہ چیز انصار و مہاجرین کے درمیان ہوئی تو حتمی طور پر یہ آیت نازل ہوئی اور قرآن نے شراب کی حرمت کا اعلان کر دیا. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. لوگوں آج شراب اور جوا والانصاب بتوں کے نام پر چڑھاوے والازلام اور پانسے رجس من عمل الشیطان یہ سب شیطان کے عمل ہے, شیطانی کام ہے. فاجتنبوہ آج کے بعد اس کو چھوڑ دو, اس سے بچو. لعلکم تفلحون اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو. آج بالکل شراب کی حرمت کا اعلان کر دیا. اتنے دور سے گزرنے کے بعد شراب کی حرمت کا اعلان کر دیا. اس کو تمام برائیوں کی جڑ کہا ہے, تمام برائیوں کی جڑ. میرے پیارے ساتھیوں, ان کی سزا کے بارے میں اگر آپ غور کریں اور زمانے ماضی کے اگر واقعات کو پڑھیں تو ہمیں پتا چلے گا. حضرت قدامہ کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا, صحابی ہے. حضرت قدامہ نے بیماری کی حالت میں, سخت بیمار تھے اور بیماری کی حالت میں شراب پی لی. چلو نیند آ جائے گی, برداشت نہیں ہو رہا تھا ان پر, تکلیف برداشت نہیں ہو رہی. اور سنیے, یہ واقعہ جھنجھوڑ دے گا شراب پینے والوں کو اگر ان کے اندر کچھ غیرت ہوگی تو. حضرت قدامہ نے, قدامہ ابن مظعون تکلیف میں کرا رہے ہیں, شدت طبیعت خراب ہے کچھ زیادہ. کبھی کبھی ہوتا نا بہت زیادہ طبیعت خراب ہے تو لوگ نیند کی گولی دے دو بھائی, سو رہے ہیں, بہت درد برداشت نہیں کر رہے ہیں تو نیند کی گولی کھا رہے ہیں. ہوتا ہے, ڈاکٹر بھی لکھ دیتا ہے. یہی کیا حضرت قدامہ نے, سخت طبیعت خراب, اور انہوں نے طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے انہوں نے تھوڑی سی شراب پی لی کہ نیند آ جائے گی, تھوڑا سکون مل جائے گا. جیسے ہی انہوں نے شراب پی اور سو گئے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور کچھ بڑے بڑے صحابہ نے یہ رپورٹ کر دی حضرت عمر کو. امیر المومنین سخت بیماری کی وجہ سے, تکلیف برداشت نہ کرنے کی وجہ سے حضرت قدامہ نے شراب پی لی. صبح ہوتے ہی حضرت عمر فاروق نے حضرت قدامہ کو بلوایا اور کہا تمہارے بارے میں مجھے پختہ رپورٹ ملی ہے. سنیے, بیماری میں پی پھر بھی حضرت عمر کا اصول دیکھیے. تمہارے بارے میں ہمیں پختہ رپورٹ ملی ہے کہ تم نے کل شراب پی لی تھی. حضرت قدامہ کہتے ہیں ہاں امیر المومنین, بہت زیادہ طبیعت خراب تھی, برداشت نہیں ہو رہا تھا, اس لیے سکون حاصل کرنے کے لیے میں نے تھوڑی سی شراب پی لی. حضرت عمر کہتے شراب پینے والے کی سزا یہ ہے کہ اس کو 40 کوڑے مارے جائیں گے, 40 کوڑے کھانے کے لیے تیار رہو. حضرت ابو ہریرہ اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ کہنے لگے امیر المومنین میں آپ کو منع نہیں کر رہا ہوں, ان کو سزا دینے کے لیے منع نہیں کر رہا ہوں, شراب پی سزا ملنی چاہیے, لیکن ابھی ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے, ابھی یہ بہت زیادہ بیمار ہے, لہذا سزا کو اتنے دنوں کے لیے مؤخر کر دیجئے, ٹال دیجئے جب تک ان کی طبیعت ٹھیک نہ ہو جائے. جب یہ صحت مند ہو جائیں, طبیعت ان کی ٹھیک ہو جائے, تب ان کے جسم پر کوڑے لگا دینا, لیکن ابھی یہ برداشت نہیں کر پائیں گے. حضرت عمر فرماتے واہ میرے ساتھیو, تم نے کتنا اچھا مشورہ دیا, ان کی طبیعت ٹھیک ہونے تک میں ان کا انتظار کروں, اور ان کی طبیعت ٹھیک ہونے سے پہلے ہی میں اللہ کے پاس چلا جاؤں, میں مر جاؤں تو میرے اوپر حد, اللہ قیامت کے دن مجھ سے سوال کرے گا. حد شرعی کا مرتکب ایک شخص تمہارے پاس آیا, پکڑا گیا, اور تم نے اس کے اوپر شرعی حد نافذ نہیں کی, تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟
نہیں میں ان کو ابھی اور اسی وقت سزا دوں گا، ان کی بیماری میں ہی میں سزا دوں گا، میں سزا کو ٹال نہیں سکتا۔ پھر حضرت عمر فاروق نے ایک آدمی بلایا اور کہا کہ ان کو کوڑے لگاؤ۔ ایک مضبوط کوڑا منگایا گیا اور بیماری کی حالت میں حضرت قدامہ ابن مسعود کو ان کی بیماری کی حالت میں ان کو کوڑے مارے گئے، 40 کوڑے۔ انہوں نے کوڑے تو کھا لیے، برداشت کر لیا، لیکن ان کوڑوں کی ضرب نے ان کی ہڈیوں میں درد پیدا کر دیا کہ وہ پھر پوری زندگی وہ صحیح نہیں ہو سکے۔ پھر انہوں نے پوری زندگی اس مار کا اثر ان کی باڈی کے اوپر رہا، وہ صحیح سے چل نہیں پاتے تھے، صحیح سے بیٹھ نہیں سکتے تھے، صحیح سے کھا نہیں سکتے تھے۔ لیکن میرے بھائیو، حضرت عمر فاروق نے اس حال میں بھی ان کو سزا دی۔ جس طرح لڑکے لڑکی کے معاملے میں پنچایت بٹھال کے سزا دیتے ہو، شرابیوں کو کیا سزا دیتے ہو؟ مجھے بتائیں، معاشرے کے لوگ اور ذمہ دار اور سرپنچ اور سردار کیا سزا دیتے ہو شراب پینے والوں کو؟ حضرت عمر فاروق نے سزا دی، بیماری کے حال میں سزا دی۔ اور اس نوجوان نسل کو سوچنا چاہیے کہ جب بیماری کی حالت میں شراب تھوڑی سی پی لی، جبکہ ہم لوگ بھی درد کی دوائیں لے لیتے ہیں، نشے کی نیند کی گولیاں کھا لیتے ہیں، ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے اگر حضرت قدامہ نے بیماری کی وجہ سے سکون پانے کے لیے تھوڑی سی شراب پی لی، شوق نہیں تھی، عادت نہیں تھی، لیکن حرام ہونے کے بعد پی تھی، تو حضرت عمر نے بیماری کی حالت میں کوڑے لگائے۔ اب ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، اس کے باوجود کوڑے، ہم تو صحیح حالت میں پی رہے ہیں۔ انگریزی دینا، دیسی دینا، پوا دینا، ادھا دینا، کیا کیا ہوتا ہے۔